لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. محترم خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو حکومت پاکستان کی وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس رب کریم نے آپ کو اپنا مہمان بنانے کا شرف بخشا. حجاج کرام کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم وزن کے ساتھ روانہ ہوں اور غیر ضروری اور ممنوعہ سامان ساتھ لے جانے سے گریز کریں. محترم حجاج کرام، سب سے بہتر سامان جس کو ساتھ لے جانے کی ہدایت خداوند قدوس نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمائی. رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے اس مبارک سفر میں کسی بھی وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ حج صرف چند مناسک کا نام نہیں بلکہ اپنی شخصیت کو مکمل طور پر اسلامی طرز زندگی سے ہم آہنگ کرنے کا نام ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور پھر سیکیورٹی کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آپ مسافروں کی انتظار گاہ میں تشریف لے جائیں گے. مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچنے کے بعد مرد حضرات مخصوص جگہ پر جا کر اپنے احرام کی ایک چادر جسم کے نچلے حصے پر باندھ لیں اور دوسری اوپر اوڑھ لیں. نیچے والی چادر کو ناف سے ہمیشہ اوپر رکھیں تاکہ سطر چھپا رہے. خواتین اپنے عام کپڑوں میں ہی رہیں، یہی ان کا احرام ہے. البتہ ان کا لباس مکمل ساتر ہونا چاہیے، یعنی خواتین کے ہاتھوں اور چہرے کے علاوہ سارا جسم ڈھانپا ہونا چاہیے. واضح رہے کہ خواتین کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ یہ ان کے سطر میں شامل ہیں. احرام باندھنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل برائے احرام ادا کریں. نوافل کی پہلی رکعت میں سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا اولا ہے. نفل ادا کرتے وقت سر چادر سے ڈھانپ لیں اور سلام پھیرنے کے بعد سر ننگا کر لیں. یاد رہے اس کے بعد عمرہ مکمل ہونے تک حالت احرام میں جو بھی آپ نمازیں ادا کریں گے ان میں سر نہیں ڈھانپنا چاہیے کیونکہ اس وقت آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہوں گی. دوران حج مختلف مواقع پر جو بھی نیت کی جاتی ہے اس کے 3 بڑے حصے ہوتے ہیں. سب سے پہلے حصے میں ارادہ یا نیت ظاہر کی جاتی ہے، دوسرے حصے میں آسانی اور تیسرے حصے میں قبولیت کی دعا کی جاتی ہے. مثلا یا اللہ میں فلاں کام کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، تو اسے میرے لیے آسان بنا اور میری طرف سے قبول و منظور فرما. نوافل ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر عمرے کی نیت یوں کیجیے، یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول اور منظور فرما. اب مرد حضرات عمرے کی نیت سے 3 بار بلند آواز سے اور خواتین 3 بار آہستہ آہستہ تلبیہ پکاریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. تلبیہ کہنے کے ساتھ ہی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. تلبیہ کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، لہذا اپنے اہل و عیال، اپنے ملک
اور کل امت مسلمہ کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کریں۔ اس کے بعد تلبیہ کا ورد کثرت سے جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ خواتین 3 بار تلبیہ آہستہ آہستہ پکاریں گی۔ خواتین و حضرات، میقات وہ مقام ہے جس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ جب آپ کا جہاز میقات سے تقریباً 30 منٹ کے فاصلے پر ہوگا تو جہاز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ جن خواتین و حضرات نے احرام نہیں باندھا وہ حالت احرام میں آ جائیں اور عمرے کی نیت کر لیں۔ مکہ مکرمہ کی طرف مختلف اطراف سے سفر کرنے والوں کے لیے مختلف مقامات پر میقات ہیں جن کو اس نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ حالت احرام میں آنے کے بعد حجاج کرام پر کچھ حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: مرد کا ٹوپی یا کپڑے سے سر یا چہرہ ڈھانپنا، وگ وغیرہ پہننا۔ خاتون کا کپڑے سے چہرہ ڈھانپنا، چہرے کے آگے سے ہٹا ہوا نقاب جائز ہے۔ ناخن یا بال کاٹنا، خوشبو لگانا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا اور ایسی چپل پہننا جس سے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے، خشکی کے جانور کا شکار یا شکار میں معاونت کرنا، میاں بیوی کی مخصوص باتیں، منگنی یا عقد وغیرہ کرنا، حرم کی حدود میں ہرے بھرے خضر و پودے اکھاڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، حدود حرم میں گری ہوئی کوئی بھی چیز اٹھانا، البتہ لوگوں میں اعلان کے لیے اٹھا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ اعمال جو احرام کی حالت میں جائز ہوتے ہیں ان میں انگوٹھی، نگ، گھڑی یا ہیڈ فون پہننا، چھتری یا گاڑی کی چھت سے سایہ حاصل کرنا، بغیر صابن کے سر اور بدن دھونا، زخم پر پٹی باندھنا، مسواک کرنا، ٹیکا لگانا، پیشاب پاخانہ یا وضو توڑنا، پھل کھانا چاہے خوشبودار ہو، کاندھے یا گلے میں بیگ لٹکانا، موذی جانور کو مارنا، ٹیشو پیپر یا کپڑے سے پسینہ صاف کرنا۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے اپنی قسمت پہ ناز کیجیے کہ اس رب کریم نے آپ کو حجاز مقدس میں اپنے پاؤں رکھنے کی توفیق بخشی، اور شکرانے کے طور پر تلبیہ کو زور زور سے پکاریے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد بس زمزم دفاتر کے سامنے رکے گی اور کچھ ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ حدود حرم میں داخل ہوں گے، جہاں سے آگے صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج حرم مکی کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ خداوند کریم کا شکر ادا کیجیے اور تلبیہ کا ورد نہایت شوق سے بلند آواز میں کیجیے۔ جب بھی حرم میں پہلی بار جائیں تو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ کون سی سڑک سے اور کون سے دروازے سے حرم میں داخل ہوئے ہیں۔ جس دروازے سے بھی آپ کا حرم میں داخلہ ہو، پہلے ہی اس دروازے کے باہر موجود اہم نشانات اور بڑی عمارتیں ذہن نشین کر لیں۔ حرم میں داخلہ بڑے ہی کرم کی بات ہے۔ ذرا دل کو سنبھالیے کہ خداوند قدوس کا وہ عظیم گھر جس کی طرف رخ کر کے آپ ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے ہیں، آج وہ آپ کی نظروں کے سامنے آنے والا ہے۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر کی بہت فضیلت ہے۔ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، لہذا جب مسجد حرام میں داخل ہوں پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب نظروں کو جھکائے، ہو سکے تو ندامت کے آنسو بہاتے آگے بڑھتے جائیں۔ جب آپ آخری سیڑھیاں اتر کر سفید سنگ مرمر والے دالان میں اتریں گے تو سمجھ لیں اب رب کریم کا عظمتوں والا گھر آپ کے سامنے ہے۔
جس راستے سے آپ دالان میں اترے ہیں وہاں سے تھوڑے دائیں یا بائیں سرک کر کھڑے ہو جائیں تاکہ راستے سے گزرنے والے افراد کی وجہ سے آپ کی دعا میں خلل نہ ہو۔ اب نظریں اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کہتے ہوئے خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے خطاؤں کی معافی کے لیے دعا مانگیں۔ جو چاہیں اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اور دعاؤں کے ساتھ مستجاب الدعوات ہونے کی دعا بھی مانگ لیں، یعنی اے میرے رب، آج کے بعد جو بھی نیک دعا مانگوں اسے قبول فرما لینا۔ عمرہ کے باقی مناسک بیان کرنے سے پہلے آپ کو مسجد حرام میں موجود اہم مقامات کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ حجر اسود بیت اللہ شریف کے دروازے کے بالکل قریب خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیشرو انبیاء کرام نے اس مبارک پتھر کا بوسہ لیا ہے۔ ملتزم کعبہ شریف کے دروازے سے لے کر حجر اسود تک بیت اللہ شریف کی دیوار کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو ملتزم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف سے فارغ ہو جاتے تو اس جگہ آ کر کعبہ شریف سے چمٹ جاتے اور اپنا سینہ مبارک ہاتھوں اور رخسار کو اس جگہ سے چمٹا لیتے۔ یہ ان مقامات سے ہے جہاں پر دعائیں یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ حتیم کعبہ شریف کے شمال میں نصف گول دائرہ کی شکل کی طرح کی جگہ حتیم کہلاتی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس مقام کے فضائل میں سے یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی نے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی۔ طواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ مطاف خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلی جگہ جس پر طواف کیا جاتا ہے مطاف کہلاتی ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی جنت کا ایک پتھر ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے لائے تاکہ وہ اس پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر کر سکیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو آپ کے پاؤں مبارک اس کے اندر دھس گئے، اور آپ کے مبارک پاؤں کے نشانات آج بھی اس پتھر پر موجود ہیں۔ اس کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث شریف میں وارد ہوئی ہے۔ صفا اور مروہ بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ نن اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں انہی دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیک بندی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تا قیامت عمرہ اور حج ادا کرنے والے مسلمانوں کو ان پہاڑیوں کے درمیان سعی کے لیے پابند فرما دیا۔ اب یہ پہاڑیاں ایک 3 منزلہ برآمدے کے اندر ہیں جس کے فرش کو سفید سنگ مرمر سے مزین کر دیا گیا ہے۔ یہ برآمدہ اب مسجد حرام کا حصہ ہے۔ مسجد حرام کے مختصر تعارف کے بعد اب عمرہ کے مناسک بیان کیے جاتے ہیں۔ عمرہ کے باقی مناسب اس تصویر پر دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف، اور پھر 2 رکعت نماز، ملتزم پر دعا، زمزم پینا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، اور آخر میں حلق یا قصر یعنی سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کرانا۔ طواف عمرے کا اہم ترین رکن، اور اس کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے کیا جاتا ہے۔ اس مقام کی نشاندہی کے لیے حجر اسود کے سامنے دھاتی چبوترے پر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ نصب کر دی گئی ہے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیجئے اور احرام کی اوپر والی چادر کو اپنے دائیں کندھے کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیجئے۔ یاد رکھیں، صرف دوران طواف دایاں کندھا ننگا کرنا سنت ہے، اسے ہرگز نہ بھولیں۔
اور طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے تیرے محترم گھر کے طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا یا کرتی ہوں، ان کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما لے۔ حجر اسود کے کونے کی سیدھ میں نماز کی طرح دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھ نیچے چھوڑ دیں۔ یہ عمل استقبال حجر اسود کہلاتا ہے۔ جب حجر اسود کے بالکل سامنے اس طرح آ جائیں کہ سبز روشنی آپ کے دائیں کندھے کی طرف اور حجر اسود بائیں کندھے کی سیدھ میں ہو، تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں۔ یہ عمل استلام کہلاتا ہے اور سنت ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ طواف کا ہر چکر پورا ہونے پر حجر اسود کا استلام کرنا چاہیے، اور ایک طواف کے لیے بیت اللہ کے 7 چکر پورے کرنا ضروری ہیں۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے قدر تیزی سے چلنا سنت ہے۔ یہ عمل رمل کہلاتا ہے، جبکہ آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ لہذا پہلے چکروں میں اگر رمل کرنا بھول بھی جائیں تو آخری چکروں میں رمل نہ کریں۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھنا ضروری نہیں، اور پھر کتاب سے دیکھتے پڑھنے سے توجہ کتاب کی طرف رہتی ہے اور قلب کا رب کعبہ سے نہیں جڑ پاتا۔ لہذا اپنی زبان میں جو بھی دعا چاہے کریں۔ نیز درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ اور دوسرے اذکار کریں۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھنا سنت ہے۔ یاد رکھیے، رکن یمانی سے لے کر رکن اسود کے سامنے تک یہی وہ مقام تھا کہ جہاں پر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھ رہے تھے۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اسی مقام پر آج آپ کو وہی الفاظ دہرانے کا موقع ملا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ مطاف کہ جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں لگے، آج آپ کو وہاں پر چلنے کی توفیق بخش دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر آپ نقش قدم پر چلنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں تو زندگی میں بھی نقش قدم پر چلنے کا آج مصمم ارادہ کر لیجئے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد ایسی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیں کہ مقام ابراہیم آپ کے اور کعبہ شریف کے درمیان ہو۔ بھیڑ کی وجہ سے ایسی جگہ نہ ملے تو کسی بھی دوسری جگہ پڑھ لیں۔ اگرچہ مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے نوافل پڑھنا سنت ہے، لیکن حج کے موقع پر بے پناہ بھیڑ کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لہذا مسجد حرام میں کسی بھی جگہ بھیڑ سے بچتے ہوئے پرسکون طریقے سے نوافل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنا اولا ہے، اور نماز کے بعد دعا مانگیں۔ اس کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے، لیکن یہ دعا آپ بعد میں نفلی طواف کے وقت کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ملتزم کے قریب بالکل نہ جائیں، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوتی ہے جو کہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک ہے۔ لہذا دوگانہ پڑھنے کے بعد زمزم کی طرف آئیں اور قبلہ رخ ہو کر جی بھر کے زمزم پئیں۔ زمزم کو سر چہرے پر ملیں، لیکن آداب کا خیال رکھیں۔ بہتر ہے زمزم ہمیشہ ایسے کولر سے پئیں جن پر عربی زبان میں غیر مبرد اور انگریزی زبان میں نٹ کولڈ کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اور اسے گلا خراب نہیں ہوتا۔ یہاں پر طواف کے فرائض، واجبات اور سنتوں کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ طواف تمام شرعی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکیں۔ خواتین و حضرات، طواف کے 2 فرائض ہیں، یعنی نیت کرنا اور 4 چکر لگانا۔ واجبات میں وضو،
سطر ڈھانپنا، حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا، پیدل چلنا، دوران طواف کعبے کا بائیں طرف ہونا، حتیم کے باہر سے چکر لگانا، 7 چکر پورے کرنا اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا۔ طواف کی سنتیں: اتباع یعنی اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، آخری 4 چکروں میں رمل نہ کرنا، بیت اللہ شریف کی طرف کمر یا پشت نہ کرنا، حجر اسود کے 9 استلام، رکن یمانی کو چھونا، رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان مخصوص دعا پڑھنا۔ عمرہ کی سعی: طواف ختم کرنے کے بعد عمرہ کرنے والے سعی کے 7 چکر ادا کرنے کے لیے صفا کی طرف جاتے ہیں۔ مطاف میں سے صفا کی طرف جانے کے لیے مختلف مقامات پر بورڈ لگائے گئے ہیں۔ صفا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں جب حجر اسود نظر آئے تو 9واں استلام کریں، یہ سنت عمل ہے، اور صفا کے قریب پہنچیں تو اس طرح کہیں: ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ صفا پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور دل میں سعی کی نیت کر لیں، اور زبان سے بھی یوں کہیں تو افضل ہے: یا اللہ، میں تیری رضا کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول و منظور فرما، اور اس کے طفیل مجھے، میرے گھر والوں کو اور کل امت مسلمہ کو دین و دنیا میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرما، آمین۔ کعبہ کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ پھر صفا سے مروہ کی طرف جائیں اور راستے میں جو دعائیں میسر ہوں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، وطن کے لیے، سب کے لیے مانگتے جائیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت جب سبز لائٹوں کے نیچے پہنچیں تو مرد حضرات تیز دوڑیں اور خواتین اپنی نارمل رفتار سے چلیں اور تیز نہ دوڑیں۔ سبز لائٹوں سے گزرنے کے بعد پھر عام رفتار سے چلیں یہاں تک کہ مروہ تک پہنچ جائیں۔ رب اغفر وارحم انت العز الاکرم پڑھیں۔ سعی کرتے ہوئے یاد رکھیں، صفا سے مروہ تک جانے سے پہلا چکر مکمل ہوتا ہے اور پھر مروہ سے صفا تک آنے سے دوسرا چکر مکمل ہوتا ہے۔ دوران سعی اتباع یعنی دایاں کندھا ننگا نہ کریں۔ اس طرح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر پورے کریں۔ یاد رکھیں، سعی صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہوتی ہے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد حلق کروائیں، یعنی سر کے بال منڈوائیں، یا قصر یعنی کٹنگ کروائیں۔ سر کے چوتھائی حصے کی کٹنگ کروانا واجب، جبکہ سر منڈوانا افضل ہے۔ حلق اور قصر کے بعد احرام کی چادریں اتاریں، غسل کریں اور عام لباس پہن لیں۔ الحمدللہ، عمرہ مکمل ہوا۔